بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر، اور آج ہمارا عنوان ہے نظم و ضبط۔ نظم و ضبط دو لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے۔ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ نظم کے معنی ہے لڑی میں پیرونا اور ترتیب دینا، جبکہ ضبط کے معنی ہے رکاوٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کام میں کسی قانون و قاعدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ ذاتی مفادات اور خواہشات کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ نظم و آئین کی خاطر منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم اس کے الفاظ معنی اور مشقی سوالات کریں گے۔ الفاظ معنی: انتشار، بکھر جانا، بے ترتیبی، پاسداری، لحاظ کرنا، مشکوک، جس کا یقین نہ ہو، جس پر شک ہو، وقار، عزت، قدر، تغیر، تبدل، حالات کا تبدیل ہونا، تبدیلی، عملداری، حکومت کرنا، حسن ترتیب، عمودہ ترتیب، کار فرمائی، عمل کرنا، اشراط الارض، چھوٹے چھوٹے کیڑے جو زمین پر رینگتے ہیں، گامزن ہونا، چلنا، دھکم پھیر، ایک دوسرے کو دھکیلنا، مفاد، فائدہ، برعکس، الٹ، دلیل، ثبوت، شہادت، شعار، طریقہ، سرخرو، کامیاب، منصوبہ بندی، خاکہ، نقشہ بنانا، بحث و تکرار، جھگڑا، مباحثہ، فریضہ، فرض، کام، مقدس، پاک، مقدر، قسمت، رکاوٹ، مشکل۔ مختصر سوالات کے جواب۔ سوال نمبر 1، نظم و ضبط کا کیا مفہوم ہے؟ کسی کام کو قانون اور قاعدے کی پابندی کے تحت انجام دینا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، نظم و ضبط کی پابندی کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ سوال نمبر 3، نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے زندگی بے سکونی اور انتشار کا نمونہ بن جاتی ہے۔ سوال نمبر 4، قطار بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ قطار بنانے سے بد نظمی، بے جا تکرار اور دھکم پھیل سے بچا جا سکتا ہے اور کام سکون سے ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے؟ قانون کی عملداری سے مراد ہے قانون پر ہر حال میں عمل کیا جائے، قانون کی پاسداری کی جائے۔ سوال نمبر 6، ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کو کس طرح سنوار سکتا ہے؟ بہتر منصوبہ بندی سے طالب علم صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے کے اوقات مقرر کر کے اپنی زندگی سنوار سکتا ہے۔ سوال نمبر 7، ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے؟ ہمارا دین ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ ایک امام کے پیچھے ایک ساتھ رکوع و سجود کرنا اسے ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا اور حج کے ایام میں لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں مناسک ادا کرنا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ عزیز طلباء، ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، الفاظ معنی اور مختصر سوالات کے جواب یاد کیجیے اور دی گئی جگہ پر لکھ کر اس کی مشق کریں۔ السلام۔